میرے اور آپ کے کریم آقا غزوہ تبوک پر جانا چاہتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے اور صحاح ستہ میں موجود ہے، ترمذی وغیرہ میں۔ میرے کریم آقا غزوہ تبوک پر جا رہے ہیں، سرکار کریم کی عادت مبارکہ ہے جب مدینہ سے باہر جاتے ہیں کسی صحابی کو مدینہ میں اپنا نائب بناتے ہیں تاکہ نمازیں بھی پڑھائے، مدینہ میں قیادت کے معاملات، سیادت، حفاظت کے معاملات چلائے۔ اس مرتبہ سرکار نے حضرت علی کو فرمایا، علی تم یہاں ٹھہرو، تم مدینہ میں میرے قائم مقام ہو گئے۔ جب رسول اللہ روانہ ہونے لگے، مڑ کر دیکھا تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کیا ہے؟ حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور بڑے پیارے تھے، حضرت علی کو حضور نے پالا تھا، یعنی بچپن سے تربیت سرکار نے کی تھی، بہت محبت سی۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا علی کیا وجہ ہے، رو رہے ہیں؟ لما تبکی، کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی نے جو جواب دیا سنیں۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں تو مرد میدان ہوں، میں تو صاحب ذوالفقار ہوں، آقا میری شمشیر جب چمکتی ہے تو کافروں کے دل تھراتے ہیں، حضور آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، خود تبوک جا رہے ہیں، یعنی میرا جی چاہتا ہے کہ میں حضور کی معیت میں ہوں اور اپنی ذوالفقار حیدری سے کارنامے حسب معمول ادا کروں۔ یا رسول اللہ آپ مجھے یہاں، لوگ کہیں گے علی بچوں میں رہا عورتوں میں رہا، تم اب سنیے، میرے کریم آقا نے فرمایا، اما ترضا یا علیو ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا اے میرے بھائی علی، تم اس بات پر رو رہے ہو، میں نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ اے میرے علی بھائی، جس طرح موسیٰ کلیم اللہ کے نائب ان کے بھائی ہارون تھے، اسی طرح تم میرے نائب ہو، تم مصطفیٰ کے نائب مرتضیٰ ہو، تیری حیثیت وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں ایک اشکال تھا اور نبی اشکال ختم کرنے کے لیے آتا ہے۔ اشکال یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، ہارون علیہ السلام بھی نبی، ایسا نہ ہو اس حدیث کو بنیاد بنا کر، جیسا کہ آج شیعہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر حضرت علی کی خلافت بلا فصل پر غلط استدلال کرتے ہیں، اگلا جملہ نہیں پڑھتے، آدھی حدیث پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کوئی کہہ سکتا تھا حضرت موسیٰ بھی نبی، ہارون علیہ السلام بھی نبی، لہذا مصطفیٰ بھی نبی، مرتضیٰ بھی نبی۔ کوئی یہ کہہ سکتا تھا حضرت علی بھی نبی ہیں۔ میرے نبی نے اشکال دور کر دیا، شک و شبہ کا ہر آپ نے شائبہ دور کر دیا۔ فرمایا الا انہ لا نبوۃ بعدی، اے میرے بھائی علی، تم میرے قائم مقام، تم ایسے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ میرے بعد نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ حضرت علی کا معاملہ ہو، رسول اللہ اتنا معاملہ کلیئر کر دیں، اور 1400 سال بعد قادیانی جیسا ننگے انسانیت آدمی کہ مجھ پر حضور نے مہر لگائی۔ جرمنی کے اندر ان کا بہت بڑا گڑھ ہے اور وہاں بھی الحمدللہ حاضری کا موقع ملا اور ختم نبوت پر، اور وہاں مرزائی موجود تھے محفل میں، چونکہ اوپن وہاں پروگرامز ہوتے ہیں، تو وہاں پر میں نے یہ بات کی کہ نبی پاک نے اس شدت سے نبوت کے اجرا کا انکار کیا کہ کوئی پہلو باقی رہنے۔ ایک حدیث میں فرمایا لا نبی بعدی، ایک حدیث میں فرمایا لا نبوت بعدی۔ اس کی گہرائی کو علماء جانتے ہیں کہ کبھی صفت کی نفی ہوتی ہے، کبھی موصوف کی نفی ہوتی ہے۔ ختم نبوت کے مثلا اگر کوئی آدمی کہتا ہے یہاں کوئی خطیب نہیں ہے، یا کہتا ہے کہ ایسی خطابت آج نہیں ہے جیسی صاحبزادہ سید فیض الحسن آلو مہاروی میں تھی، یہ خطابت کی نفی صفت کی نفی ہے، خطیب کی نفی یہ موصوف کی نفی ہے۔ جب موصوف و صفت کی دونوں نفیاں مل جائیں انتہا تک نفی پہنچ جاتی ہے۔ ارے میرے نبی تو بتا دیا، نہ کوئی نبی موصوف میرے بعد آ سکتا ہے،
نہ نبوت آ سکتی ہے۔ مجھ پر خدا نے کلی طور پر نبوت کا دروازہ ہر اعتبار سے بند کر دیا ہے، لہٰذا میرے نبی نے ہر قسم کا شائبہ ختم کر دیا اور بتا دیا میرے بعد کسی بھی طریقہ کوئی نبی جاری نہیں ہے۔